अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्ट्रिप नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक नावल पढ़ने जा रही हूँ। ये भी एक कंप्लीट नावल है और इसका नाम है अहद इंतकाम और इसकी राइटर हैं अलीना ख़ान। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे है मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं भी नावल पहली बार ही पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर एक बार नावल पढ़ लो और फिर उसको रिकॉर्ड करो तो वो फिर मज़ा नहीं आता दोबारा डबल बार पढ़ने में। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट सा नावल है, क्योंकि आज इन दिनों मुझे टाइम नहीं लग रहा, तो मैं नहीं लग रहा नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं शॉर्ट नावल को जो है वो पढ़ रही हूँ, जो शॉर्ट नावल्स हैं उनको पढ़ी हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा बहुत जल्द एक लॉन्ग नावल मुझे जो पता है, मुझे ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आ रही है ना, आप सब वेट करिएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। मैंने नाम नोट डाउन कर लिया है, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोग की रिक्वेस्ट ज़रूर जो है पूरी करूँगी। ठीक है, कुछ लॉन्ग जो आप लोग कुछ जो रिक्वेस्ट आपने किया वो नावल थोड़े से लॉन्ग है, उसके लिए फिर थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि वो उसको मैं एपिसोड वाइज दूँगी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक बार उसको रिकॉर्ड कर लूँ, फिर जल्दी जैसे एक दिन में आपको 2 एपिसोड्स दे दूँ, ऐसे करके ख़त्म कर लूँ। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडिट करना मुश्किल होता है कि आप क्योंकि अगर वो चलो मैं हद से ज़्यादा मैं 4 घंटे 5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि वो इतना मैं कर लेती हूँ। कोई किसी 7-8 घंटे इतने लंबा, फिर वो कोई सुनता भी इतना नहीं है, और इतना रिकॉर्ड हो जाए तो एडिट करते हुए मेरी मौत जान निकल जाती है। ऊपर से जब उसको एक्सपोर्ट करो, फल्ला एक्सपोर्टिंग पे तो पूरा दिन हो जाता है, निकल जाता है उस पर। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी ना एक्सपोर्ट होते होते 99% हो जाती है, एकदम पता नहीं क्या ग्लिच आता है, दोबारा से 0% 1% स्टार्ट हो जाती है, उसको तो मैं तब जाती हूँ। ठीक है, चलें मैं ज़्यादा नहीं बोलती और इस नावल को स्टार्ट करते हैं। कहानी है बरसों पहले के किए अहद को पूरा करने वाले की, मुल्क से वफादारी करने वालों की, बदले और इंतकाम की आग में जलने वाले की, मोहब्बत करने वालों की। क्योंकि अहद इंतकाम है तो मतलब कुछ इंतकाम वाला है इसमें। अच्छा, सर्दियों का आगाज़ था और कराची शहर में कोयटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चल रही थी। जहां सब लोग इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, वहां वो साहिल समुंदर के किनारे खड़ा माजी में खोया हुआ था। क्यों मार रहे हो? जाने दो, मत मारो मेरे मामा बाबा को, वो बच्चा रोते चीखते हुए कह रहा था। मगर इन लोगों पर इसकी चीखो पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। अफंदी अफंदी, तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा हा हा, एक आदमी ने बेहंगम तरीके से हंसते हुए कहा। बच्चा एक पल को इन लोगों की बात सुनकर सहम गया था, मगर इन लोगों को आपस में की गुफ्तगू करते देखकर वो करीब मौजूद घने दख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो इसे, वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जल्दी ढूंढो इसको, उससे पहले कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला। टन 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 टन, मोबाइल के बेल ने इसकी सोचों में इर्ताश पैदा किया। हेलो, फ़ोन उठाते ही इसने बोला, मगर दूसरी जानिब की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। वो अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी। आज तो सर ने लगता है कसम खाई हुई थी कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है, इसकी एक दोस्त हानिया ने कहा। शुक्र है कि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। उसकी दूसरी दोस्त ने मुंह में लेज रखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है मोटी। इसने अपनी दोस्त समीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनु, इसे खाने के सिवा कुछ नहीं आता। हिना ने भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कैसी दोस्तें हो तुम लोग? अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, समीन ने रूठते हुए कहा। हाय, मेरी बेबी को बुरा लगा है? हानी ने समीन को बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा, जिस पर समीन समेत इन सबकी हंसी कैंटीन में गूंजी। अच्छा, अब जल्दी करो, मैम अनम का लेक्चर शुरू होने वाला है। अनु अपनी रेस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए बोली। इसकी बात सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगी। हम आज रात सामान दुबई नहीं भेज सकते, इन लोगों की हम पर कड़ी नज़र है, आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा। मगर सरकार शेख को तो आपने आज रात तक का बोला था, इस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को कहा, जो गुस्से में इधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूँगा, तुम जाकर अपना काम करो, इसके सरकार ने गुस्से में फनकारते हुए कहा। कहाँ है वो? इससे बोलो जल्दी से यहाँ पहुँचे। मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर हुजैफा से कहा। सर, मैंने इसे फ़ोन कर दिया है और सारी सूरत हाल भी आगाही दे दी है, कमांडर हुजैफा ने जनरल को बताया, और वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानिब चल पड़े। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जनरल ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो फौजी वर्दी में खड़ा था। इसकी भूरी आंखें लाल हो रही थी, बल्कि भूरी बाल
बीच की मांग निकाल कर सलीके से कंघी किया। वर्दी की हाफ स्लीव्स होने की वजह से इसके कसरती बाजू नजर आ रहे थे। इसकी गंदमी रंगत पर यह खाकी वर्दी बहुत जच रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते साथ जनरल को सैल्यूट किया और ऊंची आवाज़ में सलाम करता खाइम के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम। खाइम ने इसके बैठते ही सरगोशी में पूछा। कहीं नहीं, फ़ोन सुनते ही फ़ौरन आ गया। इसने हाइम को अपनी तरफ घूरते देखा तो गोया हुआ। अब तो आ गया हूँ ना, अब क्या मसला है? इसका अंदाज काफ़ी झंझलाहट वाला था। इमरान और इसके आदमी को अंदाज़ा हो गया है कि हम इनकी ताक में हैं। जो सामान उन लोगों ने कल दुबई भेजना था वो नहीं भेज रहे। मेजर जनरल हमदान साहब ने इनको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई। अब हमें इसके अगले कदम तक बहुत मुख्तार रहना होगा। वो जल्दी सामान दुबई के लिए रवाना करेगा। जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन मैं आप और इंतज़ार नहीं करूंगा। इस शख्स को इसके अंजाम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। जनरल की बात सुनकर वो एकदम तैश से बोला। सब ने इसे देखा जो अचानक गुस्से में बोला था। इसकी भूरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें बहुत मुख्तात रह कर ये काम करना है। इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा। जनरल ने इसको समझते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर। जनरल की बात सुनकर इसने लब बीचे हुए कहा। हमारा हीरो ये है, मतलब हमारा ये जो हीरो है ना, ये यही है। और हीरोइन वो जो कैंटीन वाली थी, अनु जिसको बोल रहे थे शायद वही। खिड़की में खड़ी आसमान पर नजर जमाए न जाने वो कहाँ गुम थी। हवा में खनकी होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज़्यादा ठंडी थी। हवा से इसके बालों की लटें बार बार इसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो तो जैसे तारों भरे आसमान में क्या तलाश कर रही थी। बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो और अभी तक सोई क्यों नहीं? कोई परेशानी है? इसे यूं खड़ी ऐसे क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। बीजान ने इसके कमरे में रोशनी देखी तो इसके कमरे में आ गई और इसे खिड़की के पास खड़े देखकर तफ्तीश से पूछा। बीजान की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर मुड़कर इन्हें देखा जो इसके बेड पर आकर बैठी थी। इस साल भी वो नहीं आया बीजान। इसने बीजान की गोद में सर रखकर कहा, तुम जानती तो हो बचपन से वो कितना जिद्दी है। जब तक इसका अपने बाप से किया वादा पूरा नहीं होगा वो सुकून का सांस तक नहीं लेगा। बीजान ने परी के बालों में नरमी से उंगली चलाते हुए अफसुर्दगी से कहा, अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। बीजान ने परी के ऊपर कंबल डाला और लाइट ऑफ करती कमरे से चली गई। अनफाल ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थी। हिना आज छुट्टी पर थी और हानिया और समीन को लेने आए तो वो चली गई। अभी वो वापस यूनी के अंदर जाने लगी थी कि एक गाड़ी यूनी के गेट पर रुकी। इसने हैरानगी से कार में मौजूद अफराद को देखा। अब क्या ऐसे ही मुंह खोले खड़ी रहोगी या गाड़ी में बैठोगी भी? खाइम ने अनु को इस तरह शॉक्ड होकर मुंह खोले देखा तो हल्का सा मुस्कुरा के बोला, भाई आप कब आए? पता है मैंने कब से आपका वेट कर रही थी। अनु ने इसके गाड़ी से निकलने पर इसके गले लगते हुए कहा, अच्छा अब ज़्यादा मस्के ना लगाओ और चलो पीछे बैठो, मुबासिल को भी ड्रॉप करना है। खाइम ने अनफाल के सर पर आहिस्ता से चिपक लगाते हुए कहा। अनफाल मुबासिल का नाम सुनकर अपनी बेख्तियारी पर कुछ शर्मिंदा होकर गाड़ी में बैठी। अस्सलाम वालेकुम। मुबासिल ने एक नज़र इस पर डालकर अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया। खाइम ने अनफाल के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की। अनफाल जो खाइम से बातें करते हुए कब से मुबासिल को देख रही थी, जो विंडो स्क्रीन से बाहर नजरें जमाए हुए था। भाई, क्या फौज के लोग मुस्कुराते नहीं हैं? अनफाल ने मुबासिल पर चोट की थी और ये बात वो समझ गया था क्योंकि अनफाल की बातों का जवाब खाइम हंसते हुए ही दे रहा था। तुम्हें किसने बोला ये? और मैं तो कब से तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूँ। खाइम ने इसके इस तरह अचानक सवाल पर चौंक कर कहा, नहीं, किसी ने नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अनफाल ने इसकी बात पर घबरा कर कहा। हाइम ने एक बेकरी के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर बेकरी में चला गया। हाइम के जाने के बाद इसने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। आप इतना रूड क्यों रहते हैं? मतलब हर वक्त आपके चेहरे पर इतनी संजीदगी रहती है? बहुत हिम्मत करके इसने अपने दिल में उठते सवाल को पूछ डाला। इसने बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी लड़की को देखा। आपको ऐसा क्यों लगा? मुबासिल ने सर्द मोहरी से कहा। क्या आप किसी से मोहब्बत करते हैं? वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसने ये सवाल क्यों पूछा। हाँ, जवाब कुछ सेकंड बाद आया। इसके हाँ कहने पर अनफाल के अंदर कुछ टूटा था। रुख मोड़कर वो बाहर बेकरी की तरफ देखने लगी जहाँ से खाइम अब कुछ शॉपर पकड़े बाहर आ रहा था। ये लो तुम्हारी चीज़ें। खाइम ने गाड़ी में बैठते सामान इसको दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा जब इसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल बजा। बैक व्यू मिरर से मुबासिल ने एक नज़र इसे देखा जो
لیلن کے برانڈڈ سوٹ میں، دوپٹہ گلے میں اسٹالر کی طرح لیے ہوئے تھی، سفید رنگت، کھڑی ناک، انابی لب، گھنے کالے بال اور بھوری آنکھیں جو اس کی بات سن کر اداس نظر آ رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر مرر میں دیکھا۔ ایک پل کو دونوں بھوری آنکھیں ملی۔ مباسل نے فوراً اپنی نظروں کا رخ موڑا، نہ جانے وہ ان آنکھوں میں دکھ نہ دیکھ سکا۔ ہمیں ابھی واپس جانا ہے، خائم نے فون بند کرتے مباسل کو کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بولا۔ انفال کو گھر ڈراپ کر کے وہ واپس چلے گئے تھے۔ یہ پری کا کوئی اور سسٹم ہے، مے بی کہ اب تک کچھ اور کپل بھی ہوں، بٹ ان دونوں کا کپل مجھے لگتا ہے شاید ان دونوں کا کپل ہو، مے بی ایم رانگ، میں غلط ہو سکتی ہوں، بٹ ٹھیک ہے۔ یہ سارا سامان آج رات کراچی پورٹ سے دبئی بھیجنا ہے، اور دھیان رہے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا۔ سرکار، اگر پھر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو؟ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں پہنچے گے، آج رات یہ سب دبئی بھیجنا لازمی ہے، ورنہ شیخ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اب تم لوگ دفع ہو اور کام مکمل کرو، جاؤ۔ عمران نے اپنی بات مکمل کرتے آخر میں غصے سے ان آدمیوں کو کہا۔ نوجوانوں، آج کی رات ہمارے لیے بہت خاص ہے، آج ہم اس عمران کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، جنرل نے اپنے سامنے موجود فوجی جوانوں سے کہا۔ کراچی پورٹ سے آج منشیات اور سمگلنگ کا سامان دبئی جائے گا، اور اس سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے تمام جوانوں کو بریف کرتے ہوئے کہا۔ کمانڈوز عثمان، ہادی، کامران، آپ لوگ پیچھے سے فوجی جوانوں کے ساتھ حملہ کریں گے۔ مباسل، خائم، اویس، آپ لوگ آگے سے جائیں گے، اور حذیفہ، عدیل جوانوں کے ساتھ باہر نظر رکھیں گے۔ جنرل حمدان صاحب نے ان کو ان کی پوزیشن کے بارے میں بتایا۔ پاکستان زندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا اور باہر کی طرف بڑھے جہاں ان کی گاڑیاں تیار کھڑی تھی۔ دادا جان، بس آپ اسے اب واپس بلائیں، اتنے سال کیسے کوئی اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ امیر صاحب کو چائے دینے آئی تھی، انہیں فارغ دیکھ کر اس نے خفگی سے کہا۔ وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا ہو جائے، انہوں نے سرد آب بھرتے ہوئے بولا۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ اب واپس آ جائے۔ کیا ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا وہ؟ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کم سے کم وہ ہر مہینے نہ صحیح سال میں ایک اور دو بار آ جائے۔ پریسا کے چہرے پر خفگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کروں گا اس سے۔ انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔ یہ کون ہے پریسا؟ ابھی آگے پڑھتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جلدی سب کنٹینر میں لوڈ کرو، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے۔ وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی ایک آدمی کے پاؤں میں لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ہینڈز اپ، خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی۔ ہاں، ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ گولی کی آواز گونجی اور اس آدمی کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگے جب چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب برباد کر دیا تم لوگوں نے، اب میں شیخ کو کیا جواب دوں گا کہ کن نکمے آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا جو ان فوجیوں کی نظروں سے نہ بچ سکے؟ عمران نے اس زخمی آدمی کو دیکھ کر پھنکارا۔ ان لوگوں نے سب سمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا۔ ایک اور آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا جو غصے اور تیش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا، وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ سمین اور ہانی ایک ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور ہنا انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی، جبکہ وہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار، اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہنا کے سوال پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ مباسل، کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور ساتھ وہ بھی تھا۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اوہ، ان تینوں نے اس کو دیکھتے مانی خیزی سے کہا۔ پھر تم نے اس سے بات کی؟ سمین نے اسے چھیڑا۔ ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی۔ واہ بھائی، اچھا، کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے، کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کے بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ اس نے کہا ہاں۔ یہ بتاتے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتا اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو۔
हिना ने इसे समझाया था। वो अपनी दोस्त को इस तरह उदास नहीं देख सकती थी। हिना की बात सुनकर वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी, क्योंकि अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इन लोगों ने स्मगल शुदा माल और लड़कियां बाजियाब कराए हुए बच्चों और लड़कियों को हुकूमत के हवाले कर दिया था। शाबाश जवानों, अब बस हमें इमरान को पकड़ना है, क्योंकि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। मेजर ने सबको शाबाश देते हुए कहा, अब हमें इंतजार करना होगा, बहुत जल्द वो दोबारा सामान भेजेगा और अब की बार हम इसके अड्डे पर हमला करेंगे। जनरल ने कहा, इंशाल्लाह इस बार हम इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसने कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब ने यकजबान होकर नारा लगाया। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे थे। हाइम कॉफ़ी बनाकर लाया तो इसे देखा, जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। कहाँ खोए हुए हो? मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और तुम तो पता नहीं किधर खोए हो। हाइम ने इसे कहा, जो सोचों में गुम था। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। उसने गड़बड़ाते हुए बोला, जब से तुमने आर्मी ज्वाइन की है तुम सिर्फ कोई 5 या 6 बार अपने घर गए हो, और जब से इमरान का केस शुरू हुआ है तुम घर जाना तो दूर, फ़ोन भी नहीं करते। खान ने तशवीश से पूछा, मैं जब तक अपने वालिदैन से किया अहद न पूरा कर लूँ घर नहीं जाऊँगा। इसने सामने दीवार को घूरते हुए कहा, तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ था? खान हफ्गी से बोला, क्या करोगे जानकर? इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। 6 साल पहले इसने आर्मी ज्वाइन की थी और सिर्फ हाइम से दोस्ती थी, जिसमें ज़्यादा हाथ हाइम का ही था। हम लोग शहर में रहते हैं, दादा और दादी गांव में रहते हैं। मैं 10 साल का था, हम गांव जा रहे थे। मेरी बहन महीने पहले ही दादा के साथ गांव चली गई थी। 1 मिनट, कहीं वो उसकी बहन तो नहीं? परीसा, शायद उसकी बहन हो। गांव लाहौर से 2-3 घंटे दूर था, और क्या पता वो उसकी अभी मैं और अंदाजे नहीं लगा रही, बट बता देती हूँ, मुझे तो लग रहा है क्या पता इसकी जो बहन हो, मतलब परीसा की बहन हो, और हाइम को परीसा पसंद आ जाए, हो सकता है। अभी हम लोगों को 1 घंटा हुआ था जब फायरिंग की आवाज़ आई और हमारी गाड़ी लड़खड़ाई थी। बाबा ने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। वो सांस लेने के लिए रुका, नजरें अपने हाथों पर जमाए। इसने दोबारा बोलना शुरू किया। कुछ आदमी हमारी गाड़ी को घेरे खड़े थे। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाबा को बाहर निकाला। हमें वो डाकू लगे थे। फिर इन लोगों ने मामा और मुझे बाहर निकाला। तुमने मेरे साथ काम करने से मना करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देख मैं क्या करता हूँ, हा हा। एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे बाबा को बोला था। इमरान, जाने दो हमें, बाबा ने इस आदमी से कहा। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मामा बाबा को कत्ल कर दिया था। मेरे रोने चीखने का इन पर कोई असर नहीं हुआ था। ये बताते इसकी आंखें जब से लाल हो गई थी। मैं इन लोगों की नज़रों से बचकर करीब मौजूद घने दख्त पर छुप गया। तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे, हाँ हाँ। वो आदमी इमरान था, जो मेरे बाबा की लाश के करीब बैठा बेहंगम तरीके से हंसते हुए बोला था। इसकी बात सुनकर मैं सहम गया था और अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा। वो और इसके आदमी मुझे ढूंढ रहे थे कि सामने से एक पुलिस मोबाइल जो वहाँ गर्दिश कर रही थी पहुँच गई और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये देख मुझे हौसला हुआ और अपने मामा बाबा की लाश के पास आया। बेटा, हमें बताओ क्या हुआ है आपके साथ? एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले ने मुझसे घर का नंबर मांगा और डेड बॉडीज़ हमारे घर पहुंचा दी थी। हमारे घर कोहराम मच गया। मेरी बहन जो माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी, इनकी लाशों को देखकर अपने होश खो बैठी। मामा बाबा की डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को दादा और दादी दूसरे शहर ले गए। मेरे दादा और दादी ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुश्किल से संभाला था। एक बार मैंने दादा से पूछा, मामा बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? सब लोग क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं? तो दादा ने कहा, बेटा, हम जिंदगी जीते हैं लेकिन सिर्फ मरने के लिए। ये दुनिया फ़ानी है, कोई यहाँ सारी उम्र नहीं रहता। एक दिन सबने जाना होता है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के अलावा किसी न किसी नेक काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस दिन मैंने ये अहद किया था कि मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला इस जालिम इंसान से ज़रूर लूँगा, ताकि वो दोबारा किसी बच्चे के सर से माँ बाप का साया न छीने। क्योंकि इमरान अपने सोर्सेज होने की वजह से जेल से बाहर आ गया था। मैंने उस दिन अपने बाबा से ये अहद किया था कि मैं इनके कातिल को इसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। खाइम ने इसे देखा, जिसकी आवाज़ रंध गई थी, मगर वो कमाले ज़ब्त से आंसू रोके हुए था। मुबासिल ने अपनी बात ख़त्म करके खाइम की तरफ देखा। खाइम की आंखों में इसकी बात सुनकर नमी आ गई थी। वो उठा और मुबासिल को गले लगाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अहद पूरा करने की हिम्मत दे, आमीन। 2 माह बाद वो यूनी से वापस आ रही थी जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। सड़क तकरीबन सुनसान थी।
بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے، اس نے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا تھا، تبھی ایک کیری ڈبہ وہاں آ کے رکا اور چند نقاب پوش آدمی اس سے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں؟ ہم، وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی، تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے میں اسے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو اس آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھولا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتار دوں گا، وہ آدمی طیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی آپ دروازہ کھول دیں ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی، اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لاہے عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ خائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حد پار کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خائم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ مطلب اس کو بھی اس سے پیار ہوئی ہے۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یہ ایک اندھیر کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں موجود تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کے پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا اسے اپنے سر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا، بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اب میں بتاؤں گا عمران چیز کیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ نے اس کی رسی کھینچنی تھی۔ اب دیکھو یہ لکھا ہی ایسا ہوا ہے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور اویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے، میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لڑکی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دیکھا وہ اس کا خون کھولا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی، چہرے پر آنسو کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، ہاں ہاں ہاں، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلتے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمران
تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہشمند ہوں. اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا. مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا. کون ہو تم؟ عمران کچھ شوق سے بولا. وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا. وہ تیش سے بولا تھا. اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا. تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور جا رہا تھا. واہ، تو تمہیں یاد ہے؟ تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا. اب تمہاری باری. تمہارا کھیل اب ختم عمران. مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے کہا. پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر وہ دوبارہ عمران کی طرف بڑھا. تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں سے قتل ہو گئے. عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا. مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا. ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا. اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو. عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا. اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. وہ غصے سے دھاڑا. عمران نے جیسے ہی انفال کو اپنی گن کے نشانے پر رکھ کر ٹریگر کو دبانے لگا جب ایک گولی ہوا میں کو چیرتی ہوئی اس کے بازو سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی. انفال جس نے ڈر کر آنکھیں میچی ہوئی تھی عمران کی چیخ پر ایک دم کھولی اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے میں گولیاں اتار چکا تھا. گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے. خائم کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی. اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور خائم آپ ان کو گھر لے جائیں. جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کا حکم دیا اور پھر خائم سے بولے. مباسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا. پراؤڈ آف یو. میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی. کمانڈر، آپ بازو پر ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں. جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا. آج اس کو اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا. جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا اب وہ آگ بجھ چکی تھی. ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور خائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا. انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کر خائم سے انفال کے بارے میں پوچھا جو اس واقعے کے بعد سے کافی ڈر گئی تھی. ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے. ماما بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی. اس کے سوال کرنے پر خائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی. مجھے تم سے بات کرنی ہے. اسے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کا چناؤ کیا. ہاں بولو. خائم اس کے انداز پر چونکا. میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے خائم کو دیکھا. خائم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا. وہ خائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا. میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. تم کہاں جا رہے ہو؟ خائم نے مشکوک طریقے سے کہا. ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں. اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا. نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور خائم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی. بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی. بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی. جب بی جان کی بات سن کر اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا. تو پھر بی جان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں. اس نے پیچھے سے آ کر بی جان کے گرد بازو پھیلا کر شوقیہ انداز میں کہا. شوقیہ ہوگا یا شوقیہ لکھا ہوا ادھر. کیا ہو گیا؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں ہے. اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا. تم کتنے بدتمیز ہو مباسل. بندہ سال میں 1-2 بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے. لیکن نہیں تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے. پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتی بولی. تو آخر میں آواز رند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا. کم سے کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیر و خیریت کی خبر ان کو دیتا رہتا. دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا. ہاں، مارکیٹ تک گئے تھے. تم منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں. بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی. اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا. ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے. مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا. کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہکا لگایا. اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی.
وہ ویکنڈ پر گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے، تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ خائم نے تمہید باندھ کر بات شروع کی۔ ملا ہوں میں، اس سے کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ خائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا اور پھر خائم سے پوچھا۔ خائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ خائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ کہتا گھٹی تھی مگر سنبھل کے بولی۔ کھٹکی تھی شاید ہوگا، لیکن غلط لکھا ہے، ٹھیک، کھٹکی تھی مگر سنبھل کر بولی۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے اب بھول کر آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی۔ حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کر آگے بڑھوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں۔ حیدر صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر اس نے آنسوں پر باندھا آنسوں پر بند توڑتے آنسوں کی باڑ کو بہنے دیا۔ اوکے۔ امیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ امیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا تھا۔ اس نے انہیں عمران کے قتل کے کھیل اور قتل کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عمران صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میری ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ان تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم بھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں ہی کروا لو، اب ہم تمہیں اور خود سے دور نہیں کر سکتے۔ بی جان نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ارے بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانے کا بول رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں اور خائم کے گھر انفال کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے آخر میں اصل بات بتائی۔ ہیں یہ خائم اور انفال کون ہیں؟ بی جان نے مشکوک طریقے سے پوچھا، جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا۔ خائم میرا دوست ہے اور انفال اس کی بہن ہے۔ مباسل نے وضاحت دی۔ او ہو دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور اب بھی صرف اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں میں کس لیے یہاں نہیں آتا تھا، اور جب سب صحیح ہو گیا ہے تو میں نے اس لیے کہا ہے۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کا کہتے رہتے ہیں۔ اس نے پری کی بات پر گھبرا کر کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ کب جانا ہے؟ امیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال خائم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی۔ ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تمہید باندھ رہی ہے؟ خائم نے انفال کو پیار سے بولا۔ آپ نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی خائم کو بول دی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ خائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات کو یہ رخ دے گی۔ کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، انفال نے بے رخی سے کہا۔ اسے وہ بات یاد تھی جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اسی لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو۔ خائم کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو۔ ویسے بھی اگلے ہفتے وہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے،
ان سے مل کر تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہے۔ خائم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا، جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کر خائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کر اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی جسے اس کی تینوں دوستوں نے پک کی۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، تو اب تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان تینوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بولو بھی انو، کیا جواب دے کر آئی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پر ہینا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں۔ انفال نے آنسوں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بتایا، اور پھر وہ دونوں انفال کو چھیڑنے میں لگ چکی تھی۔ جمعے کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر خائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، امیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے جس کے ہاف سلیوز میں سے کسرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب امیر صاحب نے بات شروع کی، ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ امیر صاحب نے بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی، خائم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر اس نے اس بچے کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرموں کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے کر گئی۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کی فرنچ چوٹی بنائے ہلکے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہوئے تھے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے کہا۔ ہینا اور سمین اسے باہر لاؤنج میں لے آئی اور ہانیہ نے مٹھائی لا کر سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ مباسل انفال کو آتے دیکھ کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ آپ کیا ہے بی جان، شاید پتہ نہیں کیا ہے، بی لکھا ہوا ہے۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں۔ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے، امیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ حیدر صاحب نے امیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ امیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنے دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو خائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کو گینڈے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتپاک طریقے سے ہوا۔ مباسل سفید کرتے پر ہرے رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو سٹیج پر بٹھانے کے کچھ دیر بعد انفال کو لایا گیا، جو پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کے ٹخنوں تک آتی فراک کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھا اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا، جسے پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے سٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا تھا جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹیں، چھیڑ خانی اور ہلے گلے میں یہ خوشی بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا میں ہر طرف گہما گہمی مچ گئی تھی۔ آج برات تھی جس کا انتظام بھی حیدر ولا کے وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ انو، بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو انفال اس کی بات پر جھنک گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشین نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر ہینا اور سمین نے کہکا لگایا۔ برات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے ہوا۔ وہ آج مہرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھوسے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا جہاں مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ پارلر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل افندی، آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ آ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے۔ مبارک ہو۔ خائم نے اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب اور امیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی جب حیدر صاحب اور خائم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ انفال حیدر، آپ کو مباسل افندی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ ہی وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ خائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنی دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بلڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد اور سلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم کے انفال کی دوستوں نے کی جس پر مباسل نے منہ مانگی رقم ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی رلایا۔ پھر پریسا اور بیجا نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جویلری اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ایک کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پری پیکر پر پڑی جو دنیا جہان سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک اہم کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا کہ کہیں انفال اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آ کر اسے سوتے دیکھ کر وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہن کر لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پر پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس طرح اٹھنے پر چوٹ کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ مباسل نے اس کے اس بے تکے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے۔ اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے ساتھ درمیانے سائز صوفہ تھا۔ دوسری جانب سنگھار میز تھی جس کی ایک طرف
2 दरवाजे थे, एक ड्रेसिंग रूम और दूसरा बाथरूम था। कमरे का जायजा लेने के बाद वो सिंगार मेज़ के सामने खड़े होकर अपने बाल में ब्रश फेरने लगी, क्योंकि पार्लर वाली ने जो हेयर स्टाइल बनाया था इससे इसके बाल काफ़ी उलझ गए थे। अभी वो बाल ब्रश कर रही थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अनफाल ने नज़र उठाकर इसे देखा, जो शायद शॉवर लेकर आया था, क्योंकि इसके सामने के बालों की लटें से पानी की बूंदें गिर रही थी। नज़र लगानी है क्या? जानता हूँ बहुत प्यारा लग रहा हूँ, मुबासिल ने इसके इस तरह खुद को देखते हुए कहा, जिस पर वो होश में आई। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी हो रही है, अनफाल ने संभलते हुए कहा। क्या करें, कुछ लोग हमें देखकर होश खो देते हैं, मुबासिल ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर पास से गुजरने लगी जब मुबासिल ने इसकी कलाई थामी। छोड़े मेरा हाथ। अनफाल ने इसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी। क्या करें, कुछ लोग हमें देखकर होश खो देते हैं। अच्छा, ये दोबारा वो लाइन हुआ है। छोड़े मेरा हाथ। अनफाल इसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है, मुबासिल ने अब की बार इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनफाल मुसलसल अपने हाथों को इसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्यों? किसी और को चाहती थी? तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? इसने अनफाल की बात सुनकर गुस्से में कहा। मैं किसी और को पसंद करती थी या आपने तो मुझसे शादी हमदर्दी में की है। अनफाल की तो मानो इसकी बात पर पतंगे ही लग गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुमसे मैंने शादी हमदर्दी में की है? मुबासिल इसकी बात पर चौंक कर बोला। आपको शायद याद हो या ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने खुद उस दिन गाड़ी में कहा था आप किसी और को चाहते हैं। अनफाल ने इसे याद करवाते हुए तंज से कहा। उफ अनफाल, मुझे नहीं मालूम था कि इस दिन की बात को तुम आज तक सीने से लगाए बैठी हो। मुबासिल ने इसके हाथों को छोड़ते हुए एक हाथ से अपने बाल पीछे करते हुए कहा। इसे नहीं मालूम था कि अनफाल इस बात को इतना सीरियस ले गई। तो क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? अनफाल ने पीछे होते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे लेकर अपने दिल में कोई जज्बा पैदा करो, और तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे बारे में जो एहसास थे मैं इनसे भी वाकिफ़ था, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बात थे। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें यह बताकर इन जज्बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। इस वक्त मैं सिर्फ अपने वालिदैन का बदला लेना चाहता था। इस सब में मैं अपनी जान से भी जा सकता था। और जहाँ तक बात रही तुमसे शादी करने की, तो एक बात अपने जहन में डाल लो कि मैंने किसी हमदर्दी की बिना पर तुमसे शादी नहीं की। मुबासिल ने इसे बाजू से थामते हुए कहा। अब तो सब क्लियर हो गया ना, या अब भी मुझसे खफा हो? मुबासिल ने इसकी थोड़ी को हल्के से पकड़कर ऊपर किया, जिस पर अनफाल ने नज़र उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहाँ इसके लिए मोहब्बत इसकी आंखों में जाहिर हो रही थी। सॉरी मुबासिल, मैं न जाने क्या क्या बोल गई। अनफाल इसकी आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख पाई और मुबासिल के सीने से लगकर रोने लगी, जिस पर मुबासिल ने इसके गिर्द अपने बाजू का हसार बांधा और इसके बाल सहलाने लगा। अच्छा, अब रोना बंद करो और फ्रेश होकर आओ, मुबासिल ने कुछ देर बाद इसे खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाती बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। तो ये अभी तो नहा के आई थी, ये दोबारा फ्रेश होने कहाँ चली गई है? अनफाल जब फ्रेश होकर बाहर आई तो मुबासिल को अपने इंतजार में पाया। मुबासिल ने अनफाल का हाथ नरमी से थाम कर इसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाकर इसके हाथ अपने लबों से लगाए। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, कल रात तो तुम जब मैं आया तो सो गई थी। मुबासिल ने अनफाल के शर्माए हुए चेहरे को देखकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, नाश्ता लग चुका है। और वो सर हिलाती इसके पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब नाश्ते पर इनका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। आज इनका वलीमा था, जो लाहौर की एक मार्की में अरेंज किया गया था। अनफाल पीच रंग की मैक्सी जेब तन किए थी, जबकि मुबासिल ने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। मुबासिल ने आगे होकर अनफाल के कान में कुछ कहा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, और कैमरा मैन ने इस मंजर को अपने कैमरे में महफूज किया। इन दोनों को मुस्कुराता देख चांद तारों ने इनके हमेशा मुस्कुराने की दुआ की। ख़त्म शुद। अच्छा, ख़त्म हो गया ना। अच्छा था नावल, बट ये ना मतलब एवरेज नावल था। कुछ नावल होते हैं ना बहुत मज़े के, जैसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जिसमें ना कोई सस्पेंस हो थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा ना थोड़ी गलत फहमी हो, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो बट छोटी, जैसे मतलब बहुत ये ना हीरो हीरोइन का बहुत ज़्यादा रुलाए नहीं, बट एक ऐसा हो कि हीरो को कोई पसंद करती हो लड़की, वो ऐसे बीच में आए, कुछ मतलब चालाक हो, कुछ ऐसे ड्रामा वाइब्स नहीं आती, और जैसे कुछ ना कुछ हो, उसको सीढ़ी से धक्का दे दिया सॉरी बट मुझे ऐसे पसंद हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और
پلیز آپ لوگ مجھے نا کمنٹس میں بتائیے گا کوئی شارٹ ناول کے بارے میں آپ لوگ کی فرمائشیں جو آپ کرو گے اس کو پورا کرنے کی پوری ٹرائی کروں گی. ابھی بہت زیادہ میری نا پینڈنگ لسٹ میں ہیں جو ناول میں نے پڑھنے ہیں, مطلب جو لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا آپ سب نے, اور تھینک یو. ٹھیک ہے, اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری جلدی جلدی 1K کروا دیں. ویوز میرے ٹھیک ہے اچھے آتے ہیں, پر پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں. میری ویڈیو میں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ مطلب نا سبسکرائب کیے بنا دیکھتے ہیں. 20% صرف جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. 80% لوگ جو سبسکرائب کیے بنا کیوں دیکھتے ہیں بھائی, کر تو تم لوگ سبسکرائب. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور میں آپ سے ملتی ہوں اگلے ناول میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.